نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا صدق الله مولانا العظيم تمام حضرات مل کر درود پاک پڑھی اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك سلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم آج ہم نے 1.5 پارہ سماعت کیا جس میں مکمل سورہ نساء ہم نے سماعت کی. آج 5.5 پارے مکمل ہوئے. حضرات محترم سورہ نساء جو ہم نے شروع سے سماعت کی وہ سورہ نساء کی فضیلت اور برکت اور اس کی تھوڑی سی تفسیر آج ہم سماعت کریں گے. نساء سورہ نساء مدینہ مکرمہ مدینہ المنورہ میں نازل ہوئی اور نساء عربی میں عورتوں کی جمع کو کہتے ہیں. بہت ساری عورتیں ہوں تو وہاں پر نساء کہا جاتا ہے یعنی بہت ساری عورتیں. تو حضرات محترم اس کا نام اس سورت کا نام سورہ نساء اس نسبت سے ہوا کہ سورہ نساء میں جگہ جگہ پر عورتوں کے احکام بیان کیے گئے ہیں. عورتوں کے مسئلے مسائل عورتوں کے حق جگہ جگہ پر بیان کیے گئے ہیں. اس وجہ سے اس کا نام سورہ نساء ہو گیا عورتوں والی سورت. اور ہر عورت کو چاہیے کہ سورہ نساء کی وہ تلاوت ترجمے کے ساتھ کرے اس کے لیے بہت بہتر ہے. حضرات محترم سورہ نساء کے بارے میں المستدرک کی روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ مائدہ سورہ حج اور سورہ نور سیکھو اس کو پڑھتے رہا کرو کیونکہ اس کے اندر فرض علوم بیان کیے گئے ہیں جو ان کے اندر پڑھے گا اللہ نے کیا چیزیں فرض کیے ہیں وہ ساری باتیں ان کو معلوم ہو جائے گی. کر سکے ایک رب کے احکام کا خزانہ ان سورتوں کے اندر موجود ہے جس میں سے ایک سورت کا نام ہے سورہ نساء. اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مزید اس میں فرماتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کی یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ نساء جس نے پڑھ لی یعنی ترجمہ کے ساتھ سورہ نساء جو سمجھ گیا پڑھتے پڑھتے تو آپ فرماتے ہیں وہ یہ بھی سمجھ جائے گا کہ وراثت کس میں تقسیم ہونا ہے اور وراثت کا حقدار کون نہیں ہے. وراثت کس کے حق میں ہے اور وراثت کس کے حق میں دینا نہیں چاہیے, کس کے حق میں وراثت کا حصہ آئے گا کس کے حق میں نہیں آئے گا. یہ احکام بھی یہ باتیں بھی سورہ نساء کے اندر موجود ہے. تو حضرات محترم جب قرآن کے سب سے بڑے مفسر پہلے مفسر نے کہہ دیا تو اس پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کیونکہ یہ وراثت کے مسئلے مسائل جاننا ہمارے لیے ضروری بھی ہے. اور بخاری شریف کی ایک حدیث مبارکہ ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا. میں نے کہا حاضر ہوں یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. اب حیرت کی بات ہے صاحب قرآن خود کہے کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ. یہاں پر کچھ جاہل لوگ یہ کہ ایسے مسئلے نکالتے ہیں کہ معاذ اللہ رب العالمین کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسے قرآن جانتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. حضرات محترم ظاہر سی بات ہے مجھے اگر کوئی چیز دی جا رہی ہے اور وہ چیز میں دیکھ بھی رہا ہوں تو وہ چیز کے بارے میں مجھے تو بہت ساری معلومات ہوگی, اتنی معلومات ہوگی جتنی کسی کو نہیں ہوگی. جو میرے بعد اس چیز کو دیکھے گا اس چیز کی اس دیکھنے والے سے زیادہ معلومات مجھے ہوگی کیونکہ سب سے پہلے میں نے اسے دیکھا مجھے وہ ملی. تو حضرات محترم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن ملا اور 1500 1400 1300 سال بعد والے بکے پہ مولوی کہتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ماشاءاللہ جانتے ہی نہیں تھے. اللہ اکبر. حضرات محترم ایسے کے بارے میں کہتے ہیں کہ
اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوچی، وہ بس ٹٹولتا ہی پھرتا ہے کہ اب اور دور ہے اور دور ہے۔ وہ بچپن میں ہم کھیل کھیلتے تھے کہ آنکھیں بند کر لیتے تھے اور پھر کسی کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے تھے کہ بتا ابھی گھر کا راستہ کتنی دور ہے، تو وہ کہتا تھا بلی دور ہے، وہ کہتا تھا بلی دور ہے، یعنی بہت دور ہے۔ تو بس یہی حال ان لوگوں کا ہے کہ جو حضور سے سیکھنے کے بعد، حضور کی حدیثوں سے معلومات حاصل کرنے کے بعد کہتے ہیں معاذ اللہ حضور کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جبکہ حضور کو پڑھنے کے بعد اس کو لوگ عالم کہنے لگے ہیں، ورنہ یہ جاہل کا بچہ جاہل ہی رہنے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ آپ نے کہا یا رسول اللہ آپ کو وہ بھی میں جو سیکھنے والا آپ سے ہوں، آپ کو قرآن پڑھ کر کے سناؤں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ پھر آپ نے کوئی دوسری سورت نہیں، سورہ نساء پڑھنا شروع کیا جو آج ہم نے سماعت کیا۔ سورہ نساء حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھنا شروع کیا۔ 41ویں نمبر کی آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا تک آپ نے پڑھا۔ پھر حضور علیہ السلام نے کہہ دیا کہ بس رک جاؤ۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی حضور علیہ السلام نے رکنے کا حکم دیا تو نگاہ اٹھا کر حضور علیہ السلام کے چہرے بضحا کی طرف دیکھا تو وہ چہرہ غم سے بھرپور تھا اور اس چہرے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، اس چہرے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، یعنی حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بس رک جاؤ، یہی آیت تمہارے لیے کافی ہے، یہی آیت تمہارے لیے کافی ہے۔ اب پھر اس آیت میں ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے اور کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ان کے اوپر ایک گواہ بنائیں گے اور ان گواہوں کے لیے بھی ہم ایک گواہ اے حبیب نگہبان تم کو بنائیں گے۔ ہر امت میں سے ایک گواہ اور ان گواہوں پر ایک گواہ نگہبان کس کو؟ حضور علیہ السلام کو۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ لوگ کہتے ہیں حساب و کتاب ہوگا، حساب و کتاب ایک ہی دن میں ہو جائے گا، باقی جو ہزاروں سال بچے ہوگے ان سالوں میں صرف نبی آخر الزمان علیہ السلام کی تعریف بیان کی جائے گی۔ تو حضرات محترم اللہ نے اپنے حبیب کو کہا کہ جو گواہ امتوں کے ہوگے ان گواہوں کے اوپر اے حبیب تم کو گواہ اور نگہبان ہم بنا کر کے لائیں گے۔ تو اللہ اکبر۔ اس حدیث مبارکہ میں مشرکین اور یہود و نصارہ کی مذمت بیان کی گئی ہے کہ ہر نبی اپنی اپنی امت کی طرف سے گواہی پیش کرے گا، اے خالق کائنات میں نے اتنا سب کچھ سکھایا، اتنی محنتیں کی، اتنا کشٹ اٹھایا، اتنی پریشانیاں اٹھائی اپنی امت کے لیے، لیکن میری امت نے مجھے کیا سلا دیا؟ کسی نے کی گنتی کے مطابق لوگوں نے کلمے پڑھے، گنتی کے مطابق لوگوں نے عمل کیا۔ سارے نبیوں کو اپنی امت کا گواہ بنایا جائے گا اور اللہ پوچھے گا کیا تمہارے اوپر تمہارے نبی نے محنت نہیں کی، اپنے میرا حکم نہیں پہنچایا؟ وہ پھر ان کے اوپر اللہ خالق کائنات نبیوں کو اٹھائے گا، نبی پھر گواہی دے گے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم جب نبی گواہی دے گے، لوگ اگر جھٹلانے کی بات کریں گے تو اللہ خالق کائنات اپنے حبیب علیہ السلام کو وہاں پر لائے گا اور پھر فرمائے گا اے حبیب تم گواہی دو، کیا میرے انبیاء نے ان لوگوں کے اوپر محنت نہیں کی؟ اللہ اکبر۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ وہ تو کچھ جانتے ہی نہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ تو حاضر ہی نہیں، جو لوگ کہتے ہیں وہ تو کچھ معلومات ہی نہیں رکھتے، اللہ اکبر۔ اے بندے تو حضور کے وصال کے بعد کہہ رہا ہے کہ حضور جانتے نہیں؟ حضور علیہ السلام سے تو اللہ اس وقت کے بارے میں بھی پوچھے گا جب حضور دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے۔ حضرات محترم اللہ پوچھے گا اے حبیب کیا انہوں نے اپنی امت کے اوپر محنت کی تھی؟ اللہ کے حبیب علیہ السلام ان کے بارے میں گواہی دیں گے اے خالق کائنات
تیرا جو فرمان تھا انہوں نے انبیاء کرام نے، رسولوں نے اپنے امتوں تک کے پہنچایا۔ حضرات محترم، بس یہی بات تھی کہ حضور علیہ السلام یہ بات کہنے کے بعد رونے لگ گئے، کہا کہ یہی آیت تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرات محترم، بروز محشر کا دن ہوگا، ہم ایسے اعمال کریں کہ ہمارے نبی علیہ السلام کو ہماری گناہوں کی وجہ سے شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔